الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کے روز 6 سے لے کر 7 بجے تک دین و دنیا کا یہ پروگرام اقرا ٹی وی چینل پر لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ لوکل کال نمبر سے کال کر کے اس پروگرام میں آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر خواب آپ نے بیان کرنی ہو، اس کا مطلب آپ نے پوچھنا ہو، آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ مسئلہ معلوم کرنا ہو، شرعی رائے معلوم کرنی ہو، کسی فتوے کے متعلق آپ نے سوال کرنا ہو تو آپ ہمارے ساتھ اس وقت رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور اہم چیز ہو جس میں آپ کو مشاورت کی ضرورت ہو، چاہے وہ سحر کے ساتھ تعلق ہو، جادو سے تعلق ہو، جنات کا مسئلہ ہو، عملیات کے سلسلے میں رائے معلوم کرنا چاہیں، یا اور کوئی اہم چیز ہو کہ آپ ہمیں سنانا چاہیں اور ہمارے اس پروگرام کے سامعین کے ساتھ بات کو شیئر کرنا چاہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات اردو میں بھی ہو سکتے ہیں، اور اردو میں زیادہ تر پروگرام ہوتا ہے، مگر انگلش کی سہولت بھی آپ کے لیے یہ یہاں پر میسر ہے۔ So if you have any questions regarding dream interpretation or regarding a fiqh issue or any other consultation you require, you can call us on our number, and immediately inshallah ta'ala we will respond to your call, we will provide information. تو محترم ناظرین، سامعین کرام، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے، اور سب سے بڑا کرم اس امت میں یہ ہے کہ اب ہمیں اپنی نگاہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے ہوئے ہیں، کسی اور پر ہمیں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ عقیدت کا یہ ہمارے قبلہ ہیں، ایمان کے یہ ہمارے قبلہ ہیں، اعمال کے لیے یہ ہمارے قبلہ ہیں۔ ہمیں نہ محنت کی ضرورت، نہ جستجو کی ضرورت،
نہ کسی اور پہچان کی ضرورت، اتنا آسان معاملہ کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں ہیں اور ہمیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ پیغمبر جو صاحب کوثر ہیں، خیر کثیر، اتنی خیر کثیر کہ کسی اور کے یہاں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں اسی وجہ سے ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ہی شخصیت کو رکھ دیا ہے، وہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو ہم ختم النبوت بھی کہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی فرماتے ہیں، اسی وجہ سے ہم آپ کو سید الاولین والآخرین بھی فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے سردار بھی ہیں، آخری پیغمبر بھی ہیں، اب یہاں پر ہمیں اپنے ایمان میں کسی نئی شخصیت کو لانے کی ضرورت ہی نہیں رہی، اور نئی شخصیت کے وجہ سے آ کر اپنے ایمان کو متزلزل پھسلانے کی اور شک کرنے کی ضرورت ہی باقی ختم۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ نے مارکیٹ جانا ہے اور مارکیٹ سے کوئی چیز خریدنی ہے اور خرید کر گھر میں لے کر آنا، کتنا مشکل کام۔ آپ ایک سپر مارکیٹ کو دیکھیں اور سپر مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر کتنی چیزیں آپ کو چوائس کرنی پڑتی ہے۔ آپ ایک بریڈ ہی کو لے لیں اور بریڈ کے کتنے زیادہ برانڈز ہیں اور اتنے ناموں کے ساتھ وہ یہ پروڈکٹ، یہ کھانے کی چیز موجود ہے۔ اب ان میں سے سب میں سے ایک کو چننا ہوگا، دماغ استعمال کرنا ہوگا، اس کو لیں یا اس کو لیں، تو مشکل کام ہے۔ ایک بریڈ جیسی چیز کو آپ دیکھیں کتنی تعداد و مقدار کے اندر موجود ہو، جہاں چوائس کرنی پڑتی ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان، عقیدت اور محبت کے لیے ایک ہی قبلے کو رکھ دیا ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو۔ اب ہمیں مذہب کے بارے میں چوائس کرنے کی ضرورت نہیں، شخصیت کے بارے میں چوائس کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری خیر ہی یہاں پر رکھ دی ہے اور فرما دی ہے۔ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ اس امت کے اندر ایسے طبقے بہت سارے پیدا ہوں گے جو پورا کا پورا یہ فریم ورک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بنا لیں گے، اور لوگ آ کر کہیں گے یہ فریم ورک تو یہی رکھیں لیکن ہمیں بھی اپنے عقیدے کے اندر شامل کرو۔ بس پورا کا پورا یہ ڈھانچہ، پورا کا پورا دین اسلام کا یہ پیکج آپ رکھیں، مگر اتنی سی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایمان کے اندر حصہ بناؤ۔ اور جہاں پر ایک نئی شخصیت کو عقیدے کے اندر لانے کی ایک صورت پیدا ہو جاتی ہے، تو اسی کو یہ کہتے ہیں، اسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت میں یہ ایک راہ ہے، اس کو توڑ کر اندر آنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چونکہ یہ ہمارا پروگرام اور زیادہ تر آپ اس میں خوابیں بیان فرماتے ہیں، اسی حوالے سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب بیان کر دیتا ہوں۔ آپ خواب سناتے رہتے ہیں، ہمارے بہت سارے سامعین جو ہمارے آڈینس سے ملک کے مختلف گوشوں سے رابطہ کرتے ہیں اور مطالب پوچھتے ہیں، تو آج آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب اس حوالے سے کہ اس امت میں پورے کے پورے اس دین کے ڈھانچے کو اپنے ساتھ رکھ کر ایک نئی شخصیت کے بارے میں یہ زور لگانے کی کوشش کریں کہ ہمیں ایمان کے اندر حصہ میں ڈال دو۔ ٹھیک ہے، کلمہ اس طرح پڑھو، نماز طرح سے پڑھو، روزہ طرح رکھو، حج بھی اسی طرح جاؤ، لیکن یہ ہے کہ ہمیں مان جاؤ، بس ہمارے بغیر تمہارا دین پورا نہیں ہوتا۔ یہ ہے شخصیت کے ماننے کا مطلب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، یہ سیاہ ستہ کی کتابوں میں سے ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب بیان فرمایا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ میرے دونوں ہاتھ، دایاں ہاتھ بھی اور بایاں ہاتھ بھی،
اس کے اندر سونے کے کنگن پڑے ہوئے، سونے کے کنگن لگے ہوئے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے اپنا خواب بیان فرمایا کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن پڑے ہوئے ہیں۔ اب میں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے۔ عورتیں سونے کے کنگن پہنتی ہیں، مرد نہیں پہنتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے اس خواب کی وجہ سے، اس لیے کہ عام طور پر عورتیں پہنتی ہیں مگر انسانوں میں سے عام انسان نہیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑی اتھارٹی والے لوگ، وہ اس زمانے میں بھی پہلے کے اندر بھی یہ خواب یہ پہنا کرتے تھے۔ ایک کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب جی خیریت سے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، بس دعا کریں پلیز میرے لیے۔ انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے دعا فرمائیں گے۔ جی مولانا صاحب جی ایک سجیشن ہے میری، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو پلیز۔ جی فرمائیں انشاءاللہ۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بعض اوقات کیا اکثر ہوتا ہے کہ کوئی دروازے پر ناک کرتا ہے اور کرسچن لوگ آتے ہیں لیفلیٹ دے کر، اور اپنے جو جس کو وہ فالو کرتے ہیں اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ جی لیکن اتنا عرصہ ہو گیا ہے، جس ایریا میں میں رہتی ہوں تقریباً بہت زیادہ مسلمان ہیں اس علاقے میں، بلکہ لیکن آج تک کوئی مسلمان اس طرح ناک کر کے لیفلیٹ دینا یا اپنے مذہب کو ایکسپلین کرنا، یا کچھ لوگوں کے جو انڈیویجول مطلب کہ نیڈز ہوتی ہیں کسی بندے کی، جس طرح کو ان کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ اگلے بندے کو دیکھ کر اس کے مطابق بات کرو، اس کے لیول کے مطابق بات کرو۔ آپ کو زیادہ پتہ ہے، لیکن ہم لوگ اس طرح کی علماء دین پر ہی ساری ذمہ داریاں ڈال دیں، لیکن کیا انڈیویجولی ہم لوگ معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے کیا ڈور ٹو ڈور نہیں جا سکتے اور نبی کا پیغام اور اس اسلام کا پیغام دیں لوگوں کی ذہنیت کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق؟ بے شک، بالکل جی۔ تو اس سلسلے میں کوئی کام اتنا زیادہ نہیں ہو رہا، تو بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ اتنا خوبصورت دین اور ہم کچھ نہیں اس کے لیے کر رہے۔ بے شک صحیح فرمایا جی۔ ایک جو چیز ایک اور میری پلیز اگر ٹائم ہو جی فرمائیں جی۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ خوبصورتی تلاش کرتے ہیں کوٹھیوں میں، کاروں میں اور ان چیزوں میں، لیکن وہ تو چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن کردار خوبصورت بنانے کے لیے اور انسان کو خوبصورت بننے کے لیے آپ کو دین کے اصول سمجھنے ہوں گے اور انہیں اپلائی کرنا ہوگا اور ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے اوپر، اس خوبصورتی کے اوپر، جیسے قرآن حکیم میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اس سے خوبصورت انسان کون جو اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ تو پھر اس خوبصورتی کی طرف کیوں نہیں آتے ہم؟ ہاں جی، بہت اچھی آپ نے جو ہے نا یہ بہت بات شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ اگر یہ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیا حال آپ ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ جی ماشاء اللہ۔ جی مولانا صاحب میں آپ سے ایک دو سوال کرنے تھے جی۔ کہ جب بھی میں ٹی وی دیکھتی ہوں یا جب نماز پڑھتی ہوں تو جیسے ہی میں سمجھتی ہوں کہ میرے سامنے اللہ ہے، اور جب میں کلمہ شہادت پڑھتی ہوں تو حضور کا تصور آ جاتا ہے جی تو میں ہچکیوں کے ساتھ مجھے آنسو آ جاتے ہیں اور میرے سے برداشت نہیں ہوتا، تو کیا نماز میں اس طرح رونا صحیح ہے؟ تو اس کے بعد ویسے جب میں حضور کا نام سنوں، کوئی نعت سنوں یا اللہ کا کوئی ذکر سنوں تو میرے بس دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے ہر وقت حضور کے، میں اتنی زیادہ ان کا سے پیار ہے مجھے کہ ان کا جیسے نام آتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ تو اس کے علاوہ میں نے دو خواب دیکھے تھے صاحب۔ جی جی۔ ایک خواب میں یہ دیکھا کہ میں اپنے کمرے میں بیڈ روم میں بیٹھی ہوں تو میرے میاں یہ کوریڈور میں کھڑے ہوئے ہیں، جی تو میرا بیٹا ٹی وی لان میں بیٹھا اور میرے میاں
مطلب پورے بے لباس ہیں اور میرے بیٹے سے کچھ باتیں کر رہے ہیں. جی وہ باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی میرا بیٹا کیسے جواب دے رہے ہیں. اور دوسرا اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے اکیری میں اس میں مچھلیاں پالی ہوئی ہیں. جی ایک مچھلی کو میں پانی ان کا کافی اونچی تک بھر جاتا ہے تو ایک مچھلی کو جب کھانا ڈالتے ہیں ایک موٹی مچھلی ہوتی ہے چھلانگ لگا کے باہر گر جاتی ہے. چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں تو میں اس کو ہاتھ میں پکڑ لیتی ہوں, اب دبا لیتی ہوں, لیکن جب میں اس کو دوبارہ پانی میں ڈالتی ہوں بہت وہ لاغر ہوتی ہے, لیکن وہ پھر ٹھیک ہو جاتی ہے اور چلنا شروع, اس میں جیسے جان آ جاتی ہے پھر چلنا شروع ہو جاتی ہے. جی تو بھائی مہربانی خواب یہ مجھے رونے کا بتایا کہ میں کس طرح کنٹرول کو میں سمجھ نہیں آتی. جی بس اس کا نام سنتی ہوں تو بس یہاں اللہ کا تصور, موت کا تصور کرتی ہوں جب کوئی, تو دیکھتی ہوں آسمان کی طرف کہ کس طرح روحیں جاتی ہوں گی, کیا ہوتا ہوگا. تو بس اس طرح سے کچھ ہوں, پریشان سی ہوں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ایک اور کال لیتے ہیں. جی جی ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری لائن تو جی آپ کی لائن آن ہے. جی آپ فرمائیں. جی وہ مولانا اشفاق صاحب نے نمبر مل سی ہو کس ٹائم دے رہے مولانا نہیں انہوں نے بھی گل کرنی ہے پر ویسے جانا. جی مولانا اشفاق. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے, میں 2 دن پہلے دیکھا تھا, ریپیٹ پر تھا. جی 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 تو آج پھر میں نے دیکھا تھا, بہت اچھا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. آمین. ہم اتوار کو آتے ہیں 6 سے لے کر 7 تک. اچھا اچھا. میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے, میں وہ تو پروگرام دیکھتی ہوں لیکن آپ کا پروگرام کبھی دیکھا نہیں ہے. میں کل میں 300 لگا ہوا تھا پروگرام ریپیٹ میں. جی جی میں نے دیکھا تھا, بہت ہی اچھا لگا. آج تو میں دیکھ رہی تھی. جی جزاک اللہ جزاک جی اللہ. میں ایک خواب کا پوچھنا تھا. آج جی رات کو میں نے خواب دیکھا تھا. جی میں نے شیشہ جو ہوتا ہے نا میرا, جی میں نے وہ دیکھا ہے. میں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, بہت بڑا سارا شیشہ ہے, نواں خریدا ہوا ہے یا جی کیا ہے. تو اس میں دیکھتی ہوں میں شیشے میں تو کوئی اور لڑکی ہے جی شیشے میں, وہ دکھائی دیتی ہے. اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھا, اچھی ساری جویلری لائی ہوئی. گولڈ کی جویلری نہیں ہے, ویسے آرٹیفیشیل جویلری ہے, لیکن اچھی جویلری اس نے لگائی ہوئی ہے, بہت اچھی لگ رہی ہے. جی اس لڑکی کو میں جانتی نہیں ہوں. جی تو میں یہ خواب دیکھا تھا, تو اس لیے میں پوچھنا چاہتی ہوں. انشاءاللہ ٹھیک ہے. آپ اس پروگرام کو سنتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں ترتیب کے ساتھ جن کے سوالات ہیں تو آپ کے سوال کا جواب بھی انشاءاللہ تعالی, خواب کا مطلب بھی آ جائے گا. تو پہلے تو ہمارے اس بہن نے رابطہ قائم فرمایا اور بڑی 2 اچھی باتیں فرمائیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ اجتماعی طور پر بھی کام کرنے چاہیے. مسلمانوں سے ملاقات, ان کی زیارت, یہ خود مستقل ایک محبوب عمل ہے جو ہم سے چھوٹا جاتا جا رہا ہے. اور جہوہ وٹنس والے یا دوسرے عیسائی لوگ واقعتاً مشنری کے طور پر کام کرتے ہیں اور ہمارے یہاں یہ چیز موجود نہیں ہے. اور دوسری بڑی اہم بات فرمائی کہ ہم اپنے آپ کو خوبصورت, جسم کو خوبصورت تو کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن کردار کے اندر حسن پیدا کرنے کی اتنی کوشش نہیں کی جاتی. جس طرح ہم اپنے جسم کو سنوارتے ہیں, اپنے کردار کو, اپنے اخلاق کو, اپنی سوچوں کو بھی ہمیں سنوارنا چاہیے, اس کو بھی ہمیں حسن دینا چاہیے, اس پر بھی ہمیں رونقیں لانی چاہیے اور اس کو بھی چمک دمک ہمیں دینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہو سکے وہ بہن تو وہ ہم سے رابطہ فرما لے کہ کون سا علاقہ ہے آپ کا, تاکہ ہمارے وہ حضرات جو گھروں میں جا کر ملاقات کرتے ہیں, مولانا محمد الیاس نور اللہ مرکزہ, یہ نظام الدین دہلی والے, ان کے حضرات کے یہاں یہ ایک اہم کام چلتا ہے. تبلیغ کے نام سے ساتھی جاتے ہیں, مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں, مقامی ساتھی بھی گشت کرتے ہیں, اور محض ملاقات کی غرض یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ملیں اور ایمان اور عقیدے کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کی ہم ذکر کریں, بچوں کے ساتھ, جوانوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, اور پھر ان سے دعائیں لے کر کے اور دعائیں دے کر کے حاضر ہو جانا. تو یہ بھی ایک مستقل عمل ہے. مستورات کی جماعتیں بھی ہوتی ہیں, تو تاکہ ہم
محنت کرنے والے ساتھیوں کو متوجہ فرما سکیں کہ اس علاقے کے اندر بھی کام کی ضرورت ہو، اور اگر اس علاقے میں نہ ہو تو اس علاقے کے قریب جو مسجد والے ہوں یا اس سے قریب جو اور ساتھی ہوں تو وہاں جا کر اہتمام فرمائیں۔ جو دوسری جماعت ہوتی ہے یا دوسرا گشت ہوتا ہے اس علاقے کے اندر اس کا اہتمام فرماتے رہیں کہ اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد، اور پھر محض اس لیے ایمان اور دعوت کی نسبت سے ملاقات نہ ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ملنا، اپنے ایمان اور عقیدے کی بات کرنا، یہ بہرحال بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے دوسری بہن نے جو ہمیں ہر پروگرام میں یاد کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ کے ذکر سے رونا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور میں آنا، یہ بہت بڑی خیر کی چیز ہے۔ اور موت کے ذکر سے موت کو سامنے لانا اور پھر اس کی وجہ سے رونا، یہ اچھی صفات ہیں۔ ان صفات کو ہمیں ختم نہیں کرنا چاہیے، اور یہ صفاتیں بڑی محمودہ ہیں، اور اہل تصوف کے یہاں ان صفات کو اپنانے کے لیے باقاعدہ اعمال دیے جاتے ہیں تاکہ انسان کو یہ درجہ حاصل ہو۔ تو یہ درجہ حضوری کا ہے کہ صرف ذکر کے ساتھ زبان پر نہیں ہے، اس زبان کے ذکر کے ساتھ جو عقیدہ ہے اور جو تصور ہے وہ بالکل سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک صفت محمودہ ہے، یعنی ایک ایسی صفت ہے جو نہایت ہی محبوب صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو ذکر فرمایا ہے، اور کیا فرمایا؟ اللہم اجعل عینی خطالتین تذرفان القلوب، کہ پروردگار عالم میری آنکھوں کو رواں دواں فرما دے، جاری فرما دے، اور بہنے والی بنا دے، ان کی خشکی ختم ہو جائے، یہ گیلی ہو جائے۔ تو یہ ایک اچھی صفت ہے، اور اس صفت پر یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے حاضر ہوں، ان کے تذکرہ مبارک سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کی عظمت اور اللہ کا خوف انسان کے سامنے آ جائے، یہ مقصود ہوتا ہے ذکر سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنے سے۔ اب ہم بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے۔ جن حضرات نے سوالات کیے ان سوالات کی جوابات اور خوابوں کی تعبیر بیان کی جائے گی۔ انہی کلمات سے اب آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔